السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے پاکستانیوں کو بھکاریوں سے متعلق حیران کن حقائق بتاؤں گا۔ پاکستانیوں، پاکستان 24 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری ہیں، جس میں 12% مرد یعنی 100 میں سے 12 لوگ اور 55% خواتین، 27% بچے اور بقایا 6% سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں۔ ان بھکاریوں کا 50% کراچی میں، 16% لاہور میں، 7% اسلام آباد میں اور بقایا دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ پاکستانیوں، کراچی میں روزانہ اوسط بھیک جو ہے وہ 2000 روپے ہے۔ لاہور میں جو روزانہ کی اوسط بھیک ہے وہ 1400 روپے ہے اور اسلام آباد میں 950 روپے ہے۔ پورے ملک میں فی بھکاری اوسط 850 روپے ہے، یعنی پورے ملک میں جتنی بھی بھکاری ہیں ان کی اوسطاً اگر لگائی جائے دہاڑی تو وہ 850 روپے روزانہ کی دہاڑی کما لیتے ہیں۔ سب سے اہم حقائق اب میں آپ کو بتاؤں گا پاکستانیوں، روزانہ بھیک کی مد میں یہ بھکاری 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ 32 ارب روپے، سالانہ یہ رقم 117 کھرب روپے بنتی ہے۔ ڈالر کی اوسط میں یہ رقم 42 ارب ڈالر بنتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہم ایک مقروض ملک ہیں اور ہم آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر لینے کے لیے کتنی مشکل سے جو ہے نا ان کی منتیں کر کے اور ان کی شرائط مان کر پھر ہمیں جا کر 1 یا 1.5 ارب یا 2 ارب ڈالر ہمیں قرض ملتا ہے، وہ بھی سود کے اوپر۔ پاکستانیوں، ڈالر کی میں اگر ان اماؤنٹس کو کنورٹ کریں، 117 کھرب جو ہماری روپیز میں بن رہی ہے سالانہ، یہ 42 ارب ڈالر بنتی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں۔ بغیر کسی منافع بخش کام کے بھکاریوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کرنے سے ہماری جیب سے سالانہ 42 ارب ڈالر نکل جاتے ہیں۔ اس خیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ 21% مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے اور ملکی ترقی کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی عظیم الشان افرادی قوت کسی کام نہیں آتی۔ یعنی یہ جو 3 کروڑ 80 لاکھ افراد جو بھکاری بنے ہوئے ہیں، ان کی جو اتنی محنتی اور قوت جو ہے، اگر یہ کام کرنا چاہیں تو بہت سے زیادہ ہمارے ملک کے لیے پیسہ کما سکتے ہیں، وہ بالکل فضول چلی جاتی ہے۔ جب کہ ان سے اگر کام لینے اور معمولی کام ہی لینے کی صورت میں اگر ان کی آدمی کا آمدنی کا حساب لگایا جائے تو یہ 38 ارب ڈالر تک متوقع ہے، جو چند برسوں میں ہی ہمارے ملک کو مکمل اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ موجودہ بھکاریوں کے لیے باعزت روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے۔ اب اگر عوام اس مہنگائی میں جینا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کی روٹی ان بھکاریوں کو دے کر مطمئن ہیں تو بے شک اگلے 100 سال اور ذلت میں گزار دیجئے، لیکن اگر آپ چند سالوں میں ہی مضبوط معاشی استحکام اور اپنے بچوں کے لیے پرسکون زندگی دینا چاہتے ہیں تو آج ہی سے تمام بھکاریوں کو خدا حافظ کہہ دیجئے۔ 5 سال کے بعد آپ اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نادم نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے۔ بنگلہ دیش نے جس دن بھکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا تھا، اس کے صرف 4 سال بعد اس کے پاس 52 ارب ڈالر کے ذخائر تھے۔ کیا ہم اچھی بات سے مستند کام کی تقلید نہیں کر سکتے؟ اب اپنے بچوں کے لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ حافظ۔